اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ سے رابطے کو کیسے محسوس کیا جائے، اللہ سے مسلسل کنیکشن کیسے قائم کیا جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو محسوس کرے، اللہ سے باتیں کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ڈیوائن میسیجز کو دیکھ سکیں، سن سکیں۔ یہ چیز انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں اپنے نور کا کچھ حصہ ڈالا ہے۔ اس نور کا کنیکشن ہر لمحے اپنے کل سے ہے، لیکن تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ تو وہ کنیکشن اللہ سے محسوس نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اللہ سے رابطے محسوس کرتے ہیں، اللہ ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ قرآنی آیات کس طرح زندہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے اور ان کو راستہ دکھاتی ہیں۔ نماز میں لوگ کیسے کر لیتے ہیں اللہ سے باتیں جو آپ نہیں کر پاتے۔ آپ بھی تو چاہتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنا، پھر اللہ کیوں آپ سے ویسے باتیں نہیں کر رہا؟ آپ کے پاس اس طرح کے اتنے سوال ہیں لیکن کوئی ان کا جواب نہیں دیتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے کنیکشن بنائیں۔ جب اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن معجزوں کی کتاب ہے، یہ زندہ کلام ہے، یہ آپ سے باتیں کرتی ہے، لیکن جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں تو آدھی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان اتنی مشکل کے باوجود بھی پوری طرح اللہ پر نہیں ہو پاتا۔ آپ جب بھی دین کی کوئی بات سنتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع لائے بغیر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع لانے کی، دین کی باتیں سننے کے بعد انرجی آتی ہے، لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں آپ پھر بھی محسوس نہیں کر پاتے وہ خشوع۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ آپ ہی ہیں، شاید آپ کبھی ان لوگوں جیسے ہو ہی نہیں سکیں گے جو ایمان میں شدید ہوتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سب جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل ایک نارمل بات ہے۔ کیا ہوا اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس سب کے راستے آپ نے خود بند کیے ہوئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے بات نہیں کرتا، وہ آپ کی باتیں نہیں سنتا، وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ آپ کو اپنا قرب نہیں دیتا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود دروازے بند کر رکھے ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی محدود بشری سوچ آپ کو بھٹکا رہی ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحیح گائیڈنس نہ مل رہی ہو، کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو، کچھ مس ہو رہا ہو اور آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کر رہے ہوں۔ سوچیں، کسی کو گھر میں انوائٹ کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اپنے دل کے دروازے بھی کھولیں، پھر اپنی آنکھیں کھولیں، خود سے ایک سوال پوچھیں، ابھی کہ آپ دین کے کس درجے پہ ہیں، کس لیول پہ ہیں؟ نہیں جانتے؟ تو آئیے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا آپ دین کے کس درجے پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ایک دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرماتے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ پتہ ہے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کہ دین کے راستے پر چلنا ہے تو باری باری 3 درجات کو کراس کرنا ہوگا۔ پہلا درجہ اسلام کا ہے،
دوسرا درجہ ایمان ہے، جبکہ تیسرا اور سب سے پاورفل درجہ احسان کا درجہ ہے۔ ہم صرف اسلام کو دین سمجھتے ہیں اور یہیں ہم غلط ہوتے ہیں۔ اسلام تو دین کا پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا اور سب سے مشکل درجہ۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں ہمارے بھٹکنے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم سے دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، نمازوں میں خشوع نہیں پیدا کیا جا رہا ہوتا، قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی صحیح طریقے سے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دین پا لیا اور اگلے لمحے پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ بار بار دین پر آنے جانے کی سٹیج ہوتی ہے، مسلسل کوشش کی سٹیج۔ اس میں کوشش کی جاتی ہے، دین پر آنے کی جستجو کی جاتی ہے، اور جب وہ جستجو مسلسل ہو جائے تب ہم اسلام کے درجے تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے دین کے ان درجات کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسلام کے سب ارکان اپنانے ہوں گے، وہی 5 ارکان جو بچپن سے ہمیں پڑھائے جاتے ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہی 5 ارکان ہیں جو اسلام کے ابتدا میں اپنائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسکالرز ہمیں اس درجے کے بارے میں رہنمائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم محسوس کرو اللہ تمہارے سامنے ہے، قرآن ایسے پڑھو کہ تمہیں محسوس ہو کہ اللہ کی باتیں سن رہے ہو۔ یہ سب تو اسلام کے درجے کو عبور کر کے آنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ نماز اور قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیسے اپنایا جائے، ہمیں کس کس طرح کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ہم کتنی بار بھٹکتے ہیں، یہ سب نہیں بتایا جاتا، حالانکہ یہ ایک نارمل بات ہے۔ اسلام پر چلنے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو بے حد پسند ہے آپ کا ان بنیادی فرائض کے لیے جستجو کرنا۔ اسے آپ کی جستجو بے حد پسند ہے، پھر وہ چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، پھر اس میں دیر بھی ہو جائے تو کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ 2 نمازوں سے 3 سے 4 اور 4 سے 5 نمازیں پڑھنے کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ ایک بار بچپن میں قرآن پڑھ کر رکھ دینے کے بعد اسے سمجھنے تک کا سفر کر رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ کو بالآخر نواز دیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ناممکن راستے تو کبھی نہیں بناتا۔ جب آپ مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو گرتے توشہ سوار ہی ہیں میدان جنگ میں، اور پتہ ہے پھر آپ کو کس سے نوازا جاتا ہے؟ دوسرا درجہ ایمان۔ آپ کو ایمان سے نواز دیا جاتا ہے جب آپ مسلسل کوشش کے بعد اسلام کے فرائض کی خود کو عادت ڈال دیتے ہیں اور ان پر مستقل ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ کی نمازوں میں خشوع نہیں آیا تھا، بے شک آپ کو قرآن کی ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن آپ نے پھر بھی جستجو کر کے ان فرائض کو قائم رکھا تھا، ان سے غفلت نہیں برتی تھی۔ اب آئے ہیں آپ اس راستے کی طرف جس کی آپ کو جستجو تھی، اللہ سے کنیکشن کا درجہ۔ اب آپ آہستہ آہستہ اللہ سے کنیکشن محسوس کرنے لگے ہیں۔ آپ کو خفیہ طریقوں سے مدد نظر آنے لگتی ہے جو اوروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے اللہ ہے واقعی جو ہر دم آپ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کی نمازوں میں بھی خشوع آنے کی ابتدا ہونے لگتی ہے، قرآن آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے وہ اسٹیج جب آپ کو زبردستی فرشتوں، غیب اور اللہ پر ایمان نہیں لانا پڑتا، بلکہ آپ کو خود محسوس ہونے لگتا ہے، آپ اللہ سے ایک عجیب سا غیبی رابطہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ اسلام پر قائم ہیں، آپ کے لیے نمازوں کے لیے اسٹرگل کرنا مشکل نہیں ہوتا، دین کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں لگ رہا ہوتا، آسانیاں آنے لگتی ہیں۔ اب دین کو وقت دینا اپنے لیے آسانی پیدا کرنا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسی اسلام کی بدولت تو آپ کو اللہ ملا ہے۔
اور پتہ ہے ایمان کے بعد کا بھی ایک درجہ ہے جو سب سے پاورفل درجہ ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایمان والے درجے پر بھی مستقل ہو جائیں. آپ ایک بار اللہ سے رابطہ محسوس کرتے ہیں، اس کی محبت محسوس کرتے ہیں، تو آپ کے اندر اور زیادہ اس کی محبت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ مزید نیکیاں کر کے وہ محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ گناہوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں. آپ ڈرتے ہیں کہ اب اگر کھو دیا اس رابطے کو، تب بھی تو جو اسلام کی طرف آتے ہیں پھر واپس نہیں مڑتے. ہم نے اپنے آس پاس بھی کتنے لوگوں کو، سیلیبریٹیز کو بدلتے دیکھا ہے، اور ایسا کہ پھر دین کے لیے باتیں بھی سننی پڑیں. لوگوں سے تو سن لیتے ہیں. صحابہ کیوں ایمان میں اس قدر شدید تھے؟ کیونکہ اللہ کی مدد جسے ایک بار محسوس ہو جائے تو پھر وہ ہر لمحے چاہیے ہوتی ہے. پھر دین سے دور ہونا بڑا مشکل کام لگتا ہے، اور پھر جب ایمان پر بھی قائم ہو جائیں تو آپ احسان کے درجے پر پہنچتے ہیں. یعنی آپ جیسے بالکل اپنے اللہ کے سامنے ہیں، وہ آپ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے، وہ ہر لمحہ آپ کو محسوس کر رہا ہے، وہ آپ سے رابطے میں ہے. یہ ہے دین کی تکمیل، آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب؟ ڈر کر، گھبرا کر نہیں بیٹھ جانا. دین میں شروع میں مشکل ہوگی آپ کو، لیکن آپ کی مشکل اتنی جلدی آسان ہوگی جتنی جلدی آپ تسلسل کی طرف آئیں گے. جتنی جلدی آپ کی نمازیں مستقل ہوں گی، اتنی جلدی آپ کو اللہ مل جائے گا، اور پھر اس سے ہر لمحے بڑھتا ہوا تعلق آپ چاہتے ہیں اسے محسوس کرنا. تو پھر کیوں دیر کر رہے ہیں؟ نفس کی اور شیطان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ دوسروں سے خود کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے سفر کی ابتدا، انتہا اور دورانیہ ان سے مختلف ہے؟ دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ کے صرف اپنے راستے پہ دھیان دینے لگ جائیں. یقین جانیں منزل پھر زیادہ دور نہیں لگے گی. شکریہ.